والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرعا له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلزمتيه يعني بالشدقين ثم يقول أنا مالك وأنا كنزك ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. هذه الآية وفي رواية البخاري في كتاب الزكاة. تو آج کے اس مختصر سے درس میں تھوڑا زکوٰۃ کے متعلق موٹی موٹی چیزیں جو ہم سے تعلق رکھتی ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو صحیح علم عطا فرما اور اس کے مطابق صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ جن بنیادوں پر اسلام کی عمارت اور بلڈنگ کھڑی ہے وہ 5 ہے، اور ان 5 میں سے ایک اینٹ کہہ لیجئے یا پھر ایک پیلر کہہ لیجئے یا ایک دیوار کہہ لیجئے کہ زکوٰۃ بھی ایک اصول ہے، اصل ہے، ایک جڑ ہے، ایک پیلر ہے، ایک کھمبا ہے دین اسلام کا. اگر کسی ایک کو 5 میں سے نکال دیا جائے اور 4 پر عمل کرے تو پھر ایسی صورت میں وہ مسلمان نہیں ہے. وہ حدیث معروف و مشہور ہے، ہر مسلمان کا چھوٹا بڑا بچہ بوڑھا سب جانتے ہیں. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کے متعلق تقریباً 80 سے زائد جگہوں پر قرآن مقدس کے اندر 82 جگہوں پر 82 جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین کی ہے اپنے بندوں کو. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صرف ایک بار ہی کسی چیز کی فرضیت کے لیے کہہ دینا کافی تھا کہ اے ایمان والو زکوٰۃ دو، بس کافی تھا. لیکن اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب مقرر کسی چیز کو 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار، 40 بار نہیں، 50 بار نہیں، 60 بار نہیں، 70، 80 نہیں، 80 سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو. تو اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام میں کتنا حساس مسئلہ ہے، جسے نظر انداز کرنے کی وجہ سے آدمی دنیا و آخرت دونوں جگہوں میں خطرناک قسم کی سزا بھگت سکتا ہے. ابھی جو میں نے بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ کی حدیث پڑھی ہے اس کا سرسری طور پر خلاصہ دیکھیں. مانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له ماله یوم القیامہ شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیامہ ثم یأخذ بلزمتیہ یعنی بشدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک. کہ جس آدمی کو دنیا میں مال دیا گیا اور اس نے اس مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سانپ کی شکل میں پرو دے گا. اور قرآن کی آیتیں بھی مانعین زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے، نہ دینے والوں کی مذمت بیان کرتی ہے اور خطرناک قسم کی سزائیں سناتی ہے، قرآن کی آیتیں سناتی ہے. کوئی عام بات نہیں ہے، قرآن کی
سزا ہونے والی ہے۔ بس صرف ہم یہاں اس حدیث سے اندازہ لگا لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے مال سے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو سالہ سال مال کو اکٹھا کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں اور اس پر ناک بن کے بیٹھا رہتا ہے، ناک بن کے وہ اسی میں چور چور ڈنک مارتے رہتا ہے، دوسروں کو دینے کی اسے ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اس کا وہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ سانپ کی صورت میں اس کے اوپر قیامت کے دن مسلط کر دے گا، اور سانپ کی شکل اور حلیہ بھی اللہ کے پیارے پیغمبر نے بتلا دیا، شجاعاً اقرا، کہ گنجا سانپ ہوگا۔ یہاں بہت خوبصورت خوبصورت سانپ رہتا ہے، کئی کئی گنجے سانپ کی صورت میں دیکھنے کو ملتا ہے، بہت کم۔ تو کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ گنجے سانپ کی صورت میں اس مال کو پرو دے گا، یعنی وہ مال جو دنیا میں صحت در لوگوں کے حقوق کو اللہ کا حق بار بار کرتا تھا، وہ گنجا سانپ بنا دے گا۔ اور وہ سانپ جس کے دو نقطے ہوں گے، آپ جانتے ہیں دو نقطے والے سانپ انتہائی خطرناک قسم کا زہریلا ہوتا ہے، یا اس کا معنی یوں بھی کیا جا سکتا ہے دو زبان والے سانپ۔ اور اس سانپ کو کس ڈیوٹی پر اللہ تعینات کرے گا کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والا نہ ہوگا، اس کی گردن پہ یوں لپٹ کر کے ایسے گھما کر کے جھکڑ کے پکڑے گا، اور اپنی دونوں زبانوں سے یا سانپ اپنے منہ سے اس کے دونوں چمڑوں یا دونوں ہونٹوں کو پکڑے گا، اور پھر اسے کس کے دباوے گا، ڈنک مارے گا اور کہے گا، دیکھو میں تمہارا مال ہوں۔ کون سا مال؟ میں تمہارا خزانہ ہوں۔ کون سا خزانہ؟ کون یہ کہے گا؟ وہ خطرناک قسم کا گنجا زہریلا سانپ کہے گا، دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کے، دونوں ہونٹ کو پکڑ کر کے، منہ کی چمڑیوں کو پکڑ کر کے، اور کہے گا میں تمہارا مال، تمہارا خزانہ ہوں۔ کون سا؟ وہی جس خزانے کے اوپر تو ناک بند کر کے بیٹھا تھا، آج اللہ نے مجھے ناک کی صورت دیا، میں تجھے بسا۔ تو وہ سانپ کی صورت ہو کر کے اللہ تعالیٰ اس پر مسلط کر دے گا، اور پھر اس کو ڈستا رہے گا، اور وہ کہتا بھی رہے گا، چڑھاتا بھی رہے گا کہ میں تمہارا ہی ہوں، تمہارا مال ہوں، تمہارا مال ہوں، تمہارا مال، جس کی حفاظت کرتا تھا تاکہ اور مزہ آئے، کسی طرح کی کمی نہ ہو۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے تلاوت فرمائی اس آیت کریمہ کو، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ فرمایا کہ یہ جو بخیلی کرنے والے لوگ ہیں، کنجوس لوگ ہیں، مکی چوس لوگ ہیں، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ جو مال ہے، یہ جو نہیں دے رہے ہیں، بخیلی کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے، یہ بہت ہی برا ہے، تمہارے لیے بہت ہی خطرناک ہے، بل وہ شر لکم، تمہارے لیے خطرناک ہے، زہریلا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی بات قیامت کے دن گلے کا توق بنے گا۔ تو یہ حدیث کریمہ اور یہ آیت کریمہ دونوں مل کر کے وضاحت کرتی ہے کہ کتنا خطرناک عذاب ہوگا۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری شریف کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر کئی ایک وعیدیں آئی ہیں داغنے کی، اور اسے الگ الگ طریقے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے وعید سے اور ایسے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ زکوٰۃ نہ لینے والے لوگوں کا حال ہے۔ اب تھوڑا سا مختصر جان لیتے ہیں زکوٰۃ کے متعلق۔ زکوٰۃ چونکہ اسلام میں فرض ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، یعنی نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے؟ یہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کا مسئلہ کیوں چھڑا، یہ بھی جان لینا ضروری ہے۔ چونکہ عام حالات میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالنا چاہیے، کہ بھی پرانے زمانے میں سن رکھا تھا کہ رمضان میں ایک نیکی کو 70 نیکی کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط ہے۔ آپ نے سنا نہیں ابھی
کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 70 نہیں، یہ تو کم ہے، 700 گنا تک اور اس سے زیادہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک فرض ادا کروں گا تو 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا، میں رمضان میں زکات ادا کروں گا ایک زکات تو 70 زکات ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ آدمی یہ بات ذہن سے نکال دے۔ زکات اصل ہے جب مال متعینہ مقررہ، وہ مال جتنے مال پر زکات فرض اور واجب ہے۔ اب فرض کب ہوگی زکات؟ جتنی مقدار میں زکات واجب ہے اس مال پر پورا ایک سال گزر جائے۔ اب جس دن گزر جائے ایک سال، اسی دن زکات اس پر واجب ہو گئی اور اسی دن اس کو نکالنا ہے۔ اگر وہ تاخیر کرتا ہے، لیٹ کرتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے تو پھر وہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ کسی کے اوپر زکات فرض ہوئی شعبان میں، رجب میں، اس سے پہلے ربیع الاول میں، وہ چاہ رہا کہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے بعد رمضان آ رہا ہے، رمضان میں ادا کروں گا، بیچ میں یہ جو ڈسٹینس، یہ جو فاصلہ ہے اس میں اسے ثواب نہیں ملے گا، اسے گناہ ملے گا۔ اس لیے کہ رمضان زکات کا مہینہ نہیں ہے، عام صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ عام دنوں کے مقابل میں رمضان میں اس طرح خرچ کرتے تھے، قریب من المرسلہ یا قریب المرسلہ، گویا کہ تیز تند آندھی ہو، آندھی چل رہی ہے نا، کبھی کبھی ہم لوگوں کی شیٹیں ہو جاتی ہیں، تو ایسے تیز تند آندھی کی مثال دے کر کے راوی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جو ہے اس طریقے سے اتنے زیادہ اور کثرت سے خرچ کرتے تھے۔ کاہے کے لیے؟ آپ کو صدقے کی فضیلت معلوم تھی نا، آپ ہی تو شاید صاحب شریعت ہے، آپ بتلاتے تھے کہ صدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ آپ صدقہ کرتے تھے، آپ صدقہ واجبہ نہیں، زکات نہیں۔ زکات تو جب چونکہ آپ کے پاس کبھی اتنا مالی جمع نہیں ہوا کہ آپ زکات ادا کرتے تھے۔ ایک بات یہ نقطہ ذہن میں رکھیے، نبی علیہ السلام کے پاس کبھی اتنا مال جمع نہیں ہوا کہ آپ زکات ادا کرتے تھے، کبھی نہیں۔ آپ کے گھر میں حالانکہ آپ چاہتے تو کیا نہیں ہوتا تھا، لیکن کبھی آپ کے چونکہ آپ کے پاس جو بھی آتا تھا جاؤ لے لو، صدقہ 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 دیو، خرچ کرو، گھر میں جمع نہیں کرنا ہے۔ آپ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے، تو عام لوگ جس کے پاس مال ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی آپ کے زمانے میں کرنا بھی غلط نہیں ہے اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، مگر اس کے جو حقوق ہے، اب حقوق ہے، اب یہاں تھوڑا سا ہم جان لیتے ہیں کہ عام حالات میں جانتے سونا اور چاندی، چونکہ اس زمانے میں سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے، اس لیے اس زمانے میں یہ سونے چاندی دینار اور درہم کا تذکرہ ہوتا تھا۔ تو یہ بات معروف اور مشہور ہے اور حدیث میں یہی ہے کہ جب آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو تو اس کا 2.5% جو ہے زکات اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے کم ہو، اس سے کم 7.5 تولے سونے سے کم ہو، اگر اس کے پاس 7 تولہ ہو تو اس پر زکات واجب نہیں ہے۔ اگر 7.5 تولہ ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس پر زکات واجب ہے، اسے نکالنا۔ اگر کم ہو نکالنا چاہے تو وہی بات نہیں، ثواب ہے اس کے لیے، اچھا اجر ہے، بڑا اجر ہے، مگر 7.5 تولہ سے کم واجب نہیں ہے۔ اچھا یہ 7.5 تولہ کتنا ہوتا ہے؟ اب الگ الگ پیمائش کی وجہ سے کبھی کبھی 85 گرام میں 7.5 تولہ ہوتا ہے، اور جب الگ اس کی کچھ تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر 105 گرام ہوتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے انداز سے جو تولہ ہوتا ہے تولے کے حساب سے وہ گرام میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہم تولہ کے حساب سے جو عام ہے وہ 7.5 تولہ میں عام طور پر 105 گرام سونا ہوگا، تو اس پر ہم کو 2.5% دینا ہوگا۔ اچھا اسی طریقے سے 52 تولہ چاندی، یہ بھی معروف ہے، تقریباً سب کو معلوم ہے، اس میں 2.5% 2.5۔ اچھا یہ کتنا گرام ہوتا ہے؟ یہ 735 گرام ہوتا ہے، 735 گرام۔
یہ عام پیمائش جو ہے، اس کے بعد اس میں فرق بھی ہو سکتا ہے، وہ وہاں آدمی تولتے ناپتے جان لے گا اور جنوا لے گا اتنا۔ اچھا اب یہ تو سونے چاندی کا مسئلہ رکھے، یہ موٹی چیز تھی۔ اب ہمارے پاس سونے چاندی ہے نہیں، جس کے پاس ہے اس کے پاس پڑے۔ اب جس کے پاس لال پیلے ہرے کرنسیاں ہیں، وہ کرنسیوں پر بھی زکات واجب ہے، چونکہ یہ سونے چاندی دینار و دراہم کی جگہ پر ہے کرنسی، اور کبھی بھی اس کا تبادلہ اس سے ہو سکتا ہے، تو اب کرنسی پر زکات واجب ہے۔ سوال ہے کتنی کرنسی پر ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ سونا اور چاندی کا جو نصاب ہے، اگر کسی کے پاس اتنا مال جمع ہے کہ وہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی خرید سکے تو اس پر زکات واجب ہے۔ زکات کب واجب ہوتی ہے؟ جب اتنی مقدار میں اس کے پاس مال ہو اور اس پر سال گزر جائے، جب سال مکمل ہو جائے تو اس پر زکات واجب ہے، تو اس پر بھی 2.5% نکالنا ہے۔ اچھا ایک اور مسئلہ ہے، کچھ آدمی تجارت کرتے ہیں، کچھ آدمی بزنس کرتے ہیں، کچھ کمپنیاں چلاتے ہیں، کچھ لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں، کچھ لوگ گھر کرائے پر دیے ہوئے رہتے ہیں، تو اب گھر میں زکات ہے یا نہیں؟ آدمی کے پاس گاڑی ہے، اس میں زکات ہے کہ نہیں؟ مشینیں ہیں، اس پر زکات ہے کہ نہیں؟ یہاں پر اس کی وضاحت تھوڑی سی ضروری ہے۔ ان چیزوں میں زکات نہیں ہے، ہاں ان چیزوں سے جو قیمت مل رہی ہے، جو کمائی ہو رہی ہے، اس کمائی کے اوپر زکات ہے۔ جب اس کمائی اور قیمت پر سال گزر جائے تو اس حساب سے زکات ہے۔ ہم دھان چاول اور وہ کرنے جانتے ہیں، تذکرہ بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہم سے یہاں کوئی بھی حساب نہیں ہے، یہاں موٹی موٹی چیز جانے گا۔ اچھا گھر ہے، گھر کرائے پر دیا ہوا ہے، گھر میں زکات نہیں ہے، گھر کے کرائے پر زکات ہے۔ کرایہ جو آ رہا ہے، جو اماؤنٹ جمع ہے، نصاب کو پہنچ گیا، اس پر زکات ہے۔ گاڑی چل رہی ہے، گاڑی میں جو کمائی ہو رہی ہے اس پر زکات ہے۔ اچھا یہ تو اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی، اب یہاں سے ہم آگے دیکھ لیں گے اپنے دماغ سے۔ پھر اب آئیے، زمین ہے، ایک آدمی زمین خرید کے رکھا ہے، سوالات آتے رہتے، زمین خرید کے رکھا ہے، آیا وہ زمین میں زکات ہے یا نہیں ہے؟ اگر زمین بیچنے کے لیے خریدا ہے، بیچنے کے لیے خریدا ہے تو اس پر زکات ہے۔ کس میں زکات ہے؟ زمین پر، زمین پر نہیں، زمین کی قیمت پر۔ زمین 2 سال پہلے خریدا ہے، اب وہ بیچے گا، کب بیچے گا وہ ٹھکانا نہیں، لیکن بیچنے کے لیے رکھا ہے تو زمین کی اس سال کی جو یعنی کرنٹ میں جس چیز کی جتنی قیمت ہے، کرنٹ کی قیمت کے حساب سے اسے زکات ادا کرنا ہے۔ اچھا اب آدمی عام تجارت کرتا ہے تو عام تجارت کی قیمت ہی میں ہے، مگر اگر دیکھا جائے گا کہ قیمت میں کچھ کمی ہے تو جو اس کے اموال تجارت ہے، جو سامان ہے، مثال کے طور پر آدمی کپڑے کی تجارت کرتا ہے تو اب دیکھا کہ اتنا کم ہے، اب وہ دیکھے گا اتنا میرے پاس مال تھا، اب وہ سامان کتنا ہے اس کے پاس، اس مال کی قیمت کا اندازہ لگا کر کے اور پھر یہ دونوں ملا کر کے اس پہ وہ زکات نکالے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی یا موٹی موٹی چیزیں تھی جو ہمیں روزمرہ میں پیش آنے والی چیزیں ہیں، اور ان چیزوں میں ہم زکات نکالیں گے۔ اس کے بعد بہت ساری اور باتیں ہیں جو بعد میں دیکھا جائے گا، اگر موقع رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے گا تو، اور ویسے اگر ضرورت کسی کو ہو تو خود بھی پوچھے، جو چیزیں چھوٹ جاتی ہیں اس کو پوچھنا چاہیے، کیونکہ ہماری کمی یہ ہے کہ ہم پوچھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، جیسے عمل کر رہے ہیں ویسے عمل کریں۔ زکات کیا ہے؟ زکات مال کی گندگی ہے۔ اگر کوئی زکات کھا جاتا ہے تو گندگی کھاتا ہے اپنے مال کی، وہ اس کے لیے گندگی ہے، جو حقدار ہے اس کے لیے۔ زکات کہاں خرچ کرے؟ قرآن نے 8 مقامات، 8 جگہیں بتلائی ہے۔ 8 جگہوں میں سب سے پہلی جگہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ وہ فقیر ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، تو فرمایا کہ سب سے پہلے جو زکات جہاں خرچ کیا جائے گا، زکات وہ فقیر لوگ ہیں۔ کون ہے؟
فقیر فقراء، فقیر تو جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، کمانے کھانے کا مانگنے والا۔ آگے فرمایا مسکین، مسکین وہ ہے، عام طور پر لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، مسکین وہ ہے جو کماتا تو ہو مگر اس کی وہ کمائی اس کے لیے بس نہ ہوتی ہو، اس کا خرچہ مکمل نہ ہوتا ہو، پھر بھی کم پڑ جاتے ہو، وہ مسکین ہے۔ مسکین کو ڈھونڈ کے دینا پڑے گا۔ مسکین میں سائل بھی ہے اور نہ مانگنے والے بھی ہیں، ان دونوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے اس کا خیال کرنے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سے جو ملاقات ہو، سلام کلام ہو تو یہ کہے کہ بھائی آپ کیسے ہیں، کاروبار کیسے چل رہا ہے۔ یہ انداز سے آدمی سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا جو مالی کنڈیشن ہے وہ کیا ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا اس کا کنڈیشن خراب ہے، چلو بھائی آپ کے پاس زکات ہے، آپ صدقہ کا مال ہے یا صدقہ کرنا چاہیں، اس کو نکال آپ یہ رکھیے، خندہ پیشانی کے ساتھ آپ یہ رکھیے، اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور پھر رشتہ بھی مضبوط ہوگا۔ ایسے بہت سارے فائدے۔ اس کے بعد آگے جو 8 چیزیں ذکر کیا ہے اس میں سے ایک وہ لوگ ہے جو زکات، چونکہ زکات میں عاملین کا تذکرہ اس لیے کیا کہ زکات ایک اجتماعی عمل ہے اور عام صدقہ و خیرات کیا ہے، یہ انفرادی عمل ہے۔ آپ صدقہ کریں، وہ کریں، ہم کریں، یہ اپنے اپنے۔ لیکن آج ہم کیا ہے، چونکہ ہم ایک نظام بنا کے نہیں رکھے ہیں اور یہ شریعت سے ہٹ کر کے عمل ہے، ہم کو حالانکہ ایک پوری بستی، پوری قوم، پورے شہر والوں کو ایک نظام بنا کے رکھنا چاہیے۔ یہ پوری بستی ہے، سپوز مثال کے طور پر اس بستی کے کچھ لوگوں کو منتخب کر لینا چاہیے جو امین ہے، امانت دار ہے، ان کو پوری بستی میں جو زکات اکٹھا ہوگی اس کے پاس رکھ لیں، بیت المال کی طرح جمع کر دیں۔ اب پوری بستی میں جو فقیر، غریب، مسکین، انتہائی کمزور، غریب قسم کے لوگ ہیں، ان کو تلاش کر کے وہ اس حساب سے اس کو رقم ادا کریں گے، تو وہ ادا کرنے والے، لینے والے اور زکات وصول کرنے والے کو عاملین کہتے ہیں، اس میں اس کا بھی حق ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے طالب قلب کے لیے، طالب قلب میں غیر مسلم وغیرہ بھی آتے ہیں، اسی طریقے سے کسی کی گردن آزاد کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ایک اور اہم ہے، سب سے اہم جو اس وقت ہوتے ہیں، والغارمین، والغارمین، والغارمین کہتے ہیں کہ جو مقروض ہو، قرض دار ہو، سماج کے اندر ڈھونڈتے رہنا چاہیے زکات والوں کو۔ کون ہے ایسے لوگ جو مقروض، جو کہ قرض کا معاملہ بہت ہی حساس ہے۔ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، جو ایک مسلمان بھائی کو ایک مسلمان بھائی کے لیے تلاش کرتے رہنا چاہیے کہ مقروض ہے کیا، کوئی مقروض ہے، قرض دار، تو اچھی خاصی مقدار میں اس کے پاس ہے یا جتنے مقدار میں ہے، اگر اچھی خاصی مقدار میں ہے تو اچھی خاصی مقدار میں وہ مال ادا کر کے اس کو قرضے سے آزاد کر دینا چاہیے۔ یہ بارے اس کے بعد سب سے لاسٹ میں فرمایا وفی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ میں مدرسے بھی آتے ہیں اور دیگر جگہیں آتے ہیں۔ یاد کر لیجئے یہ زکات کا مال مساجد وغیرہ میں نہیں لگتا ہے۔ اس کے بعد سب سے آخر میں جو فرمایا وہ مسافر کا معاملہ بہت کم ہوتا ہے۔ مسافر، اب کوئی چلتا پھرتا مسافر آیا، بھائی صاحب میری جیب کٹ گئی، میرا پرس مارا گیا، یہ ہو گیا، اس کو زکات کے مال سے اس کی امداد، اس کا تعاون کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ الگ اختصار چیزیں تھی، ان میں سے سب سے قابل غور یہ ہے فقراء، مساکین، اور اب چونکہ عاملین کا نہیں رہا، عاملین میں اب شمار کر لیا جائے چندہ کرنے والوں کو تو وہ آ جائے گا اس کے اندر۔ طالب قلب کا بھی رہتا ہے مگر بہت کم، اور رقاب کا تو کمی رہتا ہے، زیادہ تر غارمین کا جو قرض دار ہے ان لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے سے ہر آدمی کو یہ تلاش کرتے رہنا چاہیے کہاں اس طرح کی محتاج قسم کے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ اگر کوئی کمی تو ہے، خیر ویسے بہت ساری موٹی موٹی باتیں نہیں آتی ہیں، آ جائے گی، آپ کو ضرورت ہوگی، آپ کو سمجھ میں آئے گا، پوچھیے گا انشاءاللہ تو بتا دیا جائے گا۔ اللہ پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اس حساس مسئلے پر نیک نیتی کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو مقروض ہے، قرض دار ہے، تو ان کی قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے۔ اللہ جن کی روزیاں تنگ ہو گئی ہے تو ان کی روزیوں کو کشادہ فرما دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔